تلاوت خداوندی کریں گے. دوسرا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت سے 18ویں، اور پھر جو ہے ہم اگلی آیت کو بھی دیکھیں گے. بزرگ پالوس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا دوسرا خط، اس کا باب 3 اس کی آیت 15 سے لے کے 18 تک، اور باب 4 کی پہلی 2 آیات کی ہم تلاوت کریں گے. جی. مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے، لیکن جب کبھی ان کے دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا. اور خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے. آمین. مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں. باب 4. پہلے پس جب ہم پر ایسا رحم ہوا کہ ہمیں یہ خدمت ملی تو ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا اور مکاری کی چال نہیں چلتے، نہ خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں، بلکہ حق ظاہر کر کے خدا کے روبرو ایک آدمی کے دل میں اپنی نیکی بٹھاتے ہیں. خدا ان کا زندہ کلام پڑھا اور سنے جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. آمین. پریز دا لارڈ. ہیلیلویا. سو ایک بار پھر آپ کو سب کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. ذیشان مسیح کو، ایونجلسٹ جاوید نسیم کو، اور ابراہم طاہر کو، اور علیشا کو گڈ مارننگ کرتے ہیں، اور جتنے لوگ آن لائن ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سب کو گڈ مارننگ کرتے ہیں. سو بنیش کو، بیٹی چندہ کو، باجی فریا اور بھائی آصف تاج کو گڈ مارننگ کرتے ہیں. آئیں خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور ہم آج آگے بڑھیں گے. تو ہم دیکھ رہے تھے پرانے نئے عہد نامے کا کمپیریزن. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ پتھر کی لوہوں پر اور یہ دل پر، اور وہ لفظ مار ڈالنے والے اور یہ زندہ کرنے والے نئے عہد نامے کے، اور ان کا جو ہے جلال جو ہے وہ گھٹنے والا ہے، اور یہ جلال جو ہے نہ ختم ہونے والا ہے. پھر ایک عہد مجرم ٹھہرانے والا ہے اور ایک راست باز ٹھہرانے والا ہے. ایک جلال ایسا ہے کہ وہ مدھم پڑ جائے گا، اور ایک جلال جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا، اور وہ نئے عہد نامے کا جلال ہے. اور کل ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کس قدر ہمارے چہرے جلالی ہوں گے اور کس قدر ہمیں خداوند میں جلال جو ہے وہ دیا جائے گا. پردہ جو لکھا ہے اس کے بارے میں بھی کل ہم نے دیکھا، یہ پرانے عہد نامے کو ظاہر کرتا ہے. سو آئیں آج ہم دیکھیں گے 15ویں آیت. تو 15ویں آیت ذرا پڑھ دیجیے. مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے. جی. اب آج تک جب موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دلوں پر پردہ پڑا رہتا ہے. تو دائرہ لگائیں، پردہ پر دائرہ لگائیں، پھر اس پر دائرہ لگائیں یا انڈر لائن کر لیجئے، پڑا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں تصویر قدرے بدل جاتی ہے کہ پرانے عہد نامے کی مثال میں پردہ موسیٰ کے چہرے پر تھا، مگر اب پردہ جو ہے یہودی قوم کے دلوں پر جو ہے وہ پڑا رہتا ہے. آپ کو یاد آیا کہ جب ہم نے خروج کی کتاب میں سے پڑھا تو موسیٰ جو ہے وہ اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیتا تھا. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اسی شریعت کی کتاب کو پڑھتے تو ان کے دلوں کے اوپر کیا پڑا ہوا ہے؟ پردہ پڑا ہوا ہے. تو وہ ابھی تک امال کے اصول سے راست بازی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پردہ پڑا ہوا ہے، جو کہ وہ ابھی تک یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اچھے امال کی وجہ سے کیا حاصل کریں؟ راست بازی حاصل کریں، جبکہ انہیں پتہ ہی نہیں. میں آج آپ کو 2 ٹوک پورا پرانے عہد نامہ انڈرسٹینڈ کرواتا ہوں. پورا پرانا عہد نامہ یاد رکھیے. پورا پرانا عہد نامہ صرف ایک ہی بات اگر آپ کے سمجھ آ جائے جو آج تک اسرائیلیوں کو نہیں سمجھ آئی، اور وہ یہ ہے، وہ پورا پرانا عہد نامہ یسوع مسیح کے بارے میں بتاتا ہے. وہ پورے پرانے عہد نامے کی ہر کتاب، ہر چیپٹر، ہر نبی یسوع مسیح کی بابت جو ہے وہ نبوتیں کرتا ہے اور یسوع مسیح کے عکس ہے.
لیکن نئے عہد نامے میں وہ مسیح آ گیا اور پرانا عہد نامہ پورا ہوا. اب ہمارے دلوں پر پردہ نہیں رہنا چاہیے. اب ہمیں پرانے عہد نامے کی اعمال کی وجہ سے راست بازی نہیں چاہیے. اب ہمیں بچڑے بکروں چھتروں کی قربانی کے خون سے نجات نہیں چاہیے، اور اب ہمیں گھٹنے والا جلال نہیں چاہیے. اب ہمیں لوہوں پر لکھی ہوئی وہ شریعت جو ہمیں مجرم ٹھہراتی ہے وہ نہیں چاہیے، بلکہ یہی پردہ ان کے آج دلوں پر پڑا ہے. وہ اس بات سے ہٹتے ہی نہیں ہیں، وہ اس جگہ سے ہٹتے نہیں ہیں، اور وہ اعمال کے وسیلہ سے، اعمال کے اصول سے راست بازی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ منجی نے کلوری کی صلیب پر سارا کام پورا کر دیا ہے. ہلیلویا. یہ بات انہیں سمجھ نہیں آتی. وہ اپنی خوبیوں سے نجات پانے کی کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور احساس نہیں کرتے کہ شریعت ہمیں قطعی طور پر مجرم ٹھہراتی ہے، اور چاہے کہ ہم رحم اور فضل کے لیے خداوند کے کھلے بازوؤں کی طرف بھاگیں. اب دیکھیں، ایک طرف شریعت ہمیں مجرم ٹھہراتی ہے اور ہمارے گناہ کی پہچان ہمیں کراتی ہے، لیکن ایک طرف یسوع کی صلیب ہمیں جو ہے باہیں پھیلائے بلاتی ہے. تو چاہیے کہ ہم کس کی طرف بھاگیں؟ وہ جو ہمیں مجرم ٹھہراتی ہے، یا وہ جو ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے، یا وہ جو اپنے خون کے وسیلہ سے، اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمیں نجات دیتا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ جو ہے وہ مسیح کی باہوں کی طرف بھاگیں. لیکن ان کے دلوں پر کیا پڑا ہوا ہے؟ جو ہم نے پڑھا، اس کو انڈرلائن کریں، پردہ پڑا ہوا ہے. دلوں پر پردہ پڑا. موسیٰ دے چہرے تے انہاں دے دلا تے. کیوں پڑا؟ کیونکہ یہ عمل کے وسیلہ سے راست بازی کو پانا چاہتے ہیں، نیک کاموں کی وجہ سے راست بازی کو پانا چاہتے ہیں، اپنی خوبیوں کی وجہ سے نجات پانا چاہتے ہیں. جبکہ پرانا عہد نامہ ایک مسیح کی خوشخبری دیتا ہے، اور وہ مسیح یسوع ہے، اور یسوع مصلوب ہوا اور اس نے ہمارے سارے پاپوں کا کفارہ دیا. آج جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا. جی لائٹ دے دیجیے گرد. پھر اس کے بعد اب پڑھ دیجیے 16ویں آیت. لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا. ہائے ہائے ہائے. سنا آپ نے؟ نہیں، خداوند کی طرف پھرے گا. یاد رکھیے، جب تک نہیں پھرو گے، یو ول بی نو ٹرن اباؤٹ جیسس کرائسٹ. اس وقت تک، ٹل نتھنگ یور اینی ٹائپ آف دی کنفیوژنس ول نوٹ ریز ان یور مائنڈس فرام یور مائنڈس. تو وہ نہیں ہٹے گا، مٹے گا نہیں جب تک آپ مسیح کی طرف نہیں گے. پردہ پھرا رہے گا. اب دیکھیں، پورا پرانا عہد نامہ، اس کی ہر نبوت، اس کا ہر نبی، اس کی ہر ایکٹ، اس کی ہر ایک چیز، اس کا ہر ایک عکس ہمیں مسیح کے پاس لے کر آتا ہے. تو ایک تو اس کو انڈرلائن لگا دیجیے کہ خداوند کی طرف پھرے گا، اور تو وہ پردہ اٹھ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو انڈرلائن لگائیں. اچھا، ایک انڈرلائن لگائیں، ان کا دل لکھا ہوا ہے، اس کو دائرہ لگا دیں، ان کا دل. اب اس پر غور کرتے ہیں. اس سے مراد ہے انفرادی طور پر کسی یہودی کا دل بھی ہو سکتا ہے. انفرادی طور پر کسی بھی یہودی کا دل ہو سکتا ہے، اور اس کی بحیثیت قوم اسرائیل کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. جب لکھا نا ان کا دل، تو یہ انفرادی طور پر بھی ہے اور یہ اجتماعی طور پر بھی ہے. اسرائیل کے لیے بھی ہے اور ہر ایک یہودی کے لیے بھی ہے. ہر صورت میں جب وہ خداوند کی طرف پھرے گا. آپ کو میں بتاؤں، آج تک وہ خداوند کی طرف نہیں پھرے، لیکن یہ پردہ ہٹے گا بھی نہیں جب تک وہ خداوند کی طرف نہ پھریں گے. مجھے یاد ہے کہ میری زندگی کے ہر ایک پردہ اس وقت ہٹا زندگی میں جب ہم یسوع کی طرف پھرے. آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سے، آپ کے چہرے اور آپ کے دلوں پر سے پردہ ہٹ جائے، آپ کو یاد ہے کہ جب یسوع مسیح مصلوب ہو رہا تھا تو بیچ میں سے پردہ کیا ہوا؟ پھٹ گیا. تو آج بھی جب آپ یسوع مسیح کی طرف پھرتے ہیں تو ہر وہ پردہ پھٹ جاتا ہے جو آپ کو کسی بھی طرح سے پیچھے رکھتا ہے خدا سے، خدا کی حضوری سے، اس کی قربت سے. ہاں، شریعت میں ایک وقت تھا کہ پردے کے فاصلے میں خداوند اور ہمارے درمیان ایک دیوار تھی، ایک پردہ تھا، ایک فاصلہ تھا. لیکن مسیح کی صلیب اس بات کا پروف ہے کہ اب وہ پردہ کیا ہوا ہے؟ پھٹ گیا ہے. تو کیسے پھٹے گا؟ جب آپ خداوند کی طرف پھریں گے اور یسوع مسیح کو مسیح
मौद मानेंगे। हालेलुया। आज कई लोग हैं यीशु मसीह को नबी तो मानते हैं लेकिन मसीह मौद नहीं मानते। कई लोग हैं वो यीशु मसीह को नबी तो मानते हैं लेकिन खुदा का बेटा नहीं मानते। जब खुदा का बेटा हम कहते हैं तो हम कहते हैं वो खुदा से है और खुदावंत और खुदा है। हालेलुया। जौहर है उसका और दूसरा अकनूम है। तो जब तक नहीं मानेंगे ये पर्दा नहीं हटेगा। सो ऐसे ही लिखा है तो वो पर्दा उठ जाएगा। जब कैसे उठेगा? जब आप यीशु को मसीह मऊद मानेंगे, यीशु को मुनज्जी मानेंगे, यीशु को खुदावंद मानेंगे, तब ये पर्दा हटेगा। अगर नहीं है तो ये तजर्बा कर कर देख लीजिए, खुदा हर एक पर्दा पर से हटा देगा। सो सारा बहम दूर हो जाएगा। फिर ये सदाकत तलू होगी कि शरीयत के सारे अक्स और मिसालें खुदा के प्यारे बेटे इस्राएल के मसीह मऊद में पूरी होती हैं। बोलो हालेलुया। अब फिर पर्दा हटेगा। मैं आपको बताऊं, 2 लफ्जों में पूरा पुराना अहदनामा समझ आता है। 2 लफ्जों में पूरा पुराना अहदनामा, जिसको हमने हव्वा बनाया हुआ है ना, और जिसके पीछे हम रहकर फंस कर रह गए उसकी खूबियों को हासिल करने के लिए, उसके 613 हुक्मों पर अमल कर कर रास्तबाजी हासिल करने के लिए। तो मैं बताऊं पूरा पुराना अहदनामा, उसका हर एक अक्स, उसकी हर एक मिसाल, उसकी हर एक नबूवत एक ही शख्स के बारे में बताती है और वो यीशु मसीह खुदावंद मुनज्जी है। हालेलुया। जिस तक हम पहुंच गए हैं, हम शुक्रगुजार हैं पुराने अहदनामे के। उसने हमें यीशु मसीह की खुशखबरी दी और हमने यीशु मसीह को पा लिया। और अब हमारी जिंदगी पर पर्दा नहीं रहा। अब हम घटने वाले जलाल पर नहीं रहे। अब हम पत्थरों की लोहों पर नहीं रहे। अब हम मुजरिम ठहराने वाली शरीयत पर नहीं रहे। अब हम निजात पा गए और उसके वसीला से अब हमारी जिंदगी में किसी भी तरह का पर्दा नहीं है। और जो कोई यीशु मसीह की खुदावंद की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। इस्राएल के मसीह मऊद में पूरी होती है पुराने अहदनामे की हर एक नबूवत, हर एक अक्स, हर एक मिसाल यीशु मसीह में पूरी होती है। हालेलुया। मेरा एक पैगाम है जो मैंने तकरीबन अपने चर्च में 2 से 1.5 माह या 2 माह संडे मीटिंग में सुनाया। पुराने अहदनामे में मसीह का अक्स, मसीह की सूरत हमने देखी है, आज भी हमें मिलती है। और अब हमें अक्स नहीं, अब हमें मसीह मिल गया है। हालेलुया। सो आए, अगर इस्राएली कौम पेशे नजर हो तो ये आयत उस दिन की तरफ इशारा करती है जब रोमियो 11वां बाब निकालिए 25, 26 और 32वीं आयत की पेश गोई के मुताबिक इस्राएल का ईमानदार बकिया खुदावंद की तरफ फिरेगा। एक वक्त आएगा, अगर नहीं समझ आ रही, लेकिन एक दिन इस्राएल का बकिया मेरे खुदावंद की तरफ फिरेगा। और सिर्फ बकिया ही नहीं फिरेगा, हर कौम, हर नस्ल। आज हम जिसकी गवाही देते हैं कि यीशु खुदावंद है, यीशु मसीह है और यीशु मुनज्जी है, लोग नहीं मानते। उस दिन जब वो बादलों पर आएगा, बकिया तो क्या बाकी कौमें भी छाती पीटेंगी और कहेंगी यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया। आए रोमियो 11वां बाब देखिए और उसकी 25वीं और 26वीं और 32वीं आयत देखिए। ए भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ रहो कि इस्राएल का एक हिस्सा सख्त हो गया है और जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा। हाय सुना, आज गैर कौमें, मैं और आप गैर कौमें, आज गैर कौमें पूरी दुनिया में अगर आप देखिए मसीही ज्यादा है। तो ये कौन है? ये गैर कौमें हैं जो आज मसीह में हैं। और आज इस्राएल ने अपना दिल सख्त किया और वो आज भी एक नए मसीह का इंतजार कर रहे हैं, जबकि मसीह आ चुका है और यीशु मसीह में हर एक नबूवत पूरी होती है। जी 26वीं आयत। और इस सूरत से तमाम इस्राएल निजात पाएगा। चुनाचे लिखा है कि छुड़ाने वाला सिय्योन से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दफा करेगा। हाँ, एक दिन याकूब इस्राएल को कहते हैं और एक दिन उनमें से बेदीनी जो वो मसीह पर ईमान नहीं लाते खत्म करेगा। जी।
اور ہوگی 26ویں آیت؟ جی ہوگی۔ اچھا اب پڑھیے 32ویں آیت اسی چیپٹر کی۔ اس لیے کہ خدا نے سب کو نافرمانی میں گرفتار ہونے دیا تاکہ سب پر رحم فرمائے۔ آمین۔ ہو گیا؟ تو یہ ہے پیشن گوئی کہ خداون کی طرف پھرے گا، تو خداون کی طرف جب تک اسرائیل ایک وقت آئے گا پھرے گا، اوپر ہم نے لکھا نا خداون کی طرف پھرے گا، تو جب ہم رومیو 25 اور 26 دیکھتے ہیں تو یہ پیشن گوئی کے مطابق اسرائیل کا ایماندار بقیہ جو ہے خداون کی طرف پھرے گا، اسرائیل پھرے گا، تو وہ اس وقت تک ان کا دل سخت ہے جب تک آج قومیں دڑا دڑ جو ہیں وہ یسوع مسیح پر ایمان لا رہی ہیں، اور میں سوچتا ہوں یہ مبارک ہے۔ آج اگر آپ بھی یسوع سے دور ہیں، اس کے گلہ کی بھیڑ ہو کر اس سے دور ہیں، تو آئیں یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اپنی زندگی سے جھوٹ فریب، جادوگری، بت پرستی، دنیا کے رول ریگولیشنز، ہر طرح کی نافرمانی کو ہٹا دیں۔ یاد رکھیے خداوند قوموں کا خدا ہے، اور اسرائیل بھی یسوع مسیح پر ایمان لے کر ہی نجات پائے گا، تب بھی ان کے دلوں پر سے پردہ ہٹے گا۔ آئیں 17ویں آیت پڑھیے۔ اور خداوند روح ہے، اور خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ آمین۔ واہ 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 واہ۔ تو انڈر لائن کریں، ہم کس پر بات کریں گے؟ اور وہ خداوند روح ہے۔ کیا ہے؟ خداوند، اور خداوند روح ہے۔ اس کو دیکھیے، انڈر لائن کریں، اور پھر انڈر لائن کریں، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ رائٹ؟ سو پولس اس بات پر زور دیتا آ رہا ہے کہ مسیح پرانے عہد نامے کی کلید ہے۔ ہیلیلویا۔ بس ایک گل سمجھ آ جائے، میں آپ کو بتاؤں میرا دل اتنا شاد ہے کہ خداوند پورے پرانے عہد نامے کی ایک ہی کلید ہے، اور وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح کی سمجھنا چاہتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہم بادشاہتے سمجھنا چاہتے ہیں، ہم جنگیں سمجھنا چاہتے ہیں، ہم پتہ نہیں کون کون سی حکمت سمجھنا چاہتے ہیں، ہم سلیمان کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم کلچر سمجھنا چاہتے ہیں، ہم کہانیاں اسٹوریاں سمجھنا چاہتے ہیں، ہم شریعت پر عمل کر کر مرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے پورے پرانے عہد نامے کی ایک ہی کلید ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ پورا پرانا عہد نامہ اس لیے لکھوایا گیا، اس لیے صبر کیا گیا کہ آپ مسیح تک پہنچ جائیں۔ ہیلیلویا۔ تو وہ اس پر زور دیتا ہے، اور یہاں وہ اسی سچائی پر دوبارہ زور دینے کے لیے کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اور وہ خداوند روح ہے، اور وہ خداوند روح ہے۔ سو بعض مفسرین اس سے مراد روح القدس لیتے ہیں، مگر سیاقوس باغ سے یہی مفہوم اخذ ہوتا ہے کہ خداوند پرانے عہد نامے کی روح ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اب دیکھیے یہ روح القدس نہیں ہے، بلکہ جب ہم پورے کنٹیکسٹ کو پڑھ رہے ہیں 18ویں آیت تک، تو یہ بتایا جا رہا ہے، اب میرے پیچھے بولیے، اور وہ خداوند، بولیں، اور وہ خداوند روح ہے۔ اب اس کو ذرا سیکھنے کے لیے بولیے، اور وہ خداوند پرانے عہد نامے کی روح ہے۔ ہیلیلویا۔ تو پرانے عہد نامے کی جو روح ہے، پرانے عہد نامے کی جو کلید ہے، پرانے عہد نامے کی ہر ایک مثل، ہر ایک مثال، ہر ایک عکس، ہر ایک نبوت کی جو تکمیل ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ ہیلیلویا۔ اب جب وہ پولس یہ کہتا ہے کہ اور وہ خداوند روح ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ پرانے عہد نامے کی روح ہے، جس طرح کہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پرانا عہد نامہ ہمیں یسوع مسیح کے بارے میں بتاتا ہے، اور پڑھیے ذرا مکاشفہ کی کتاب 19ویں باب کی 10ویں آیت، وہاں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ اب میں اس بات سے آپ کو بڑی زبردست بات سکھانے والا ہوں۔ مکاشفہ 19:10 ذرا پڑھ دیجیے کیا لکھا وہاں پر۔ اور میں اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر گر پڑا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہیں، خدا ہی کو سجدہ کر۔ آمین۔ 19:10 پڑھی آپ نے؟ جی۔ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔
ہاں یہ یسوع کی کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی اچھا دیکھیں اب میرے پیچھے بولے سارا پرانا عہد نامہ اس کی ہر ایک مثال ہر ایک عکس ہر ایک نبی ہر ایک نبوت یسوع کی گواہی دیتا ہے اس لیے نبوت کی روح ہے سنا اب دیکھیں یہاں لکھا ہے یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے تو اب آپ دیکھیے وہ ساری پرانا عہد نامہ یسوع کی گواہی دیتا ہے اور وہ کیا ہو گیا پرانا عہد نامہ نبوت کی روح ہو گیا تو کس کی نبوت کی روح ہو گیا خداوند یسوع کی نبوت کی روح ہو گیا ہیلیلویا ہیلیلویا آتما میں کہیے ہیلیلویا تو لکھا ہے یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے تو یسوع کی گواہی دیتا ہے پرانا عہد نامہ اور اس لیے پرانا عہد نامہ نبوت کی روح ہے اور نبوت کس کی نبوت کی روح ہے یسوع مسیح کی نبوت کی روح ہے ہیلیلویا سو آئیں اب اگلا حصہ ہم نے انڈرلائن کیا تھا اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے ہیلیلویا جتے خداوند دا روح ہے نا اتھے آزادی آ جاندی ہے اچھا میری بات سنیں پورا پرانا عہد نامہ یسوع مسیح کی گواہی دے رہا تھا پورا پرانا عہد نامے کی نبوت کی روح ہے اور وہ یسوع مسیح ہے جب آپ نے یسوع مسیح خداوند کی روح کو پا لیا یسوع کو پا لیا تو پھر سمجھو آزادی پا لی ہیلیلویا چہرے کے نقاب سے دل کے پردے سے شریعت کے احکام سے اور مجرم ٹھہرانے والے حکم سے اور مٹنے والے جلال سے اور عارضی چیزوں سے مکتی پا لی ہم نے آئیں ذرا دیکھیے اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے یہ جو لکھا ہے نا روح تو اصل زبان کی املا کے مطابق مطلب خدا کا روح یعنی روح القدس بھی اور عام روح بھی ہو سکتا ہے سو آئیں پڑھے اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں یسوع مسیح کو خداوند یا یہوہ مان لیا جاتا ہے جہاں کہیں خداوند مطلب یہ ہے جہاں کہیں خداوند یسوع کو جہاں کہیں یسوع کو مسیح مان لیا جاتا ہے منجی مان لیا جاتا ہے خداوند مان لیا جاتا ہے یہوہ مان لیا جاتا ہے وہاں آزادی ہے ہیلیلویا بولو خداوند یسوع مسیح کی ہیلیلویا جہاں کہیں خداوند یسوع مسیح خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے مطلب جہاں کہیں یسوع کو مسیح خداوند منجی یعنی مسیح خداوند یہوہ مان لیا جاتا ہے وہاں پر آزادی ہے ہیلیلویا اور میں اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہوں کہ ہم یسوع مسیح کو مسیح مانتے ہیں اور ایک دن دنیا مانے گی جس دن وہ بادلوں سے آئے گا اس دن آپ ایک ادنا خادم کی اس گواہی کا یقین کریں گے اور یسوع مسیح کو ہم خداوند مانتے ہیں یہوہ مانتے ہیں خدا مانتے ہیں وہ خدا کے جلال کا پرتاؤ ہے اور وہ مجسم ہوا ہے ہیلیلویا وہ ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا ہے ہیلیلویا ہیلیلویا گلوری ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے خدا کے اکلوتے کا یعنی کہ خدا میں سے جو نکلا ہے وہ خدا ہے ہیلیلویا تو جب آپ یہ مان لیں گے تو پھر آزادی ہے یعنی شریعت کے بندھن سے آزادی پاک نوشتوں کو پڑھتے ہوئے نہ سمجھ سکنے سے آزادی خداوند کے بے نقاب چہرے پر غور سے نظر کرنے کی آزادی ہمیں ملتی ہے ہیلیلویا آئیں 18ویں آیت دیکھیے 18ویں آیت پڑھ دیجئے مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے اس طرح آئینہ میں تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں واہ 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 چلے جی پولوس اس بات پر زور دیتا آ رہا ہے انڈرلائن کریں سب سے پہلے خداوند کا جلال لکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد بے نقاب کو دائرہ کر دیجئے بے نقاب کو 2 دائرے لگا لیجئے تاکہ ہمیں اچھے سے سمجھ آ جائے خداوند کا جلال اور بے نقاب پھر اس کے بعد ایک آیت پر انڈرلائن کیجئے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں واہ واہ
ٹھیک ہے، آئیں ہم اس پر غور کرتے ہیں، پھر اگلی آیتوں پر ہم دیکھیں گے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں. اس کو بھی انڈر لائن کریں، اس کو ہم آگے جا کر دیکھیں گے. آئیں پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. پرانے عہد نامے میں صرف موسیٰ خداوند کا جلال دیکھنے کی آزادی تھی. رائٹ ہو گیا. پرانے عہد نامے میں صرف موسیٰ کو خدا کے جلال دیکھنے کی آزادی تھی. نئے عہد نامے میں ہم سب خداوند کا جلال دیکھیں گے. ہیلیلویا. اور ہم سب کو یہ جلال دیکھنے کا اعزاز ملے گا، استحقاق حاصل ہوگا، شرف حاصل ہوگا، آنر ہمیں یہ ملے گا. بولو ہیلیلویا. اے کلا موسیٰ خدا دے جلال نو ویکھدا سی، لیکن چرچ کا ہر ایک فرد، بیٹا بیٹی خدا کے جلال کو دیکھے گا. لکھا نا خداوند کا جلال. خداوند کا جلال. پھر سے پڑھیے ذرا اس کو. اور لوگوں سے باتیں کرنے کے بعد موسیٰ کے چہرے کا نقاب سے ڈھانپنا پڑتا تھا، لیکن ہم کو بے نقاب چہرہ دستیاب ہوگا. بولو، لکھا ہے نا بے نقاب. ہیلیلویا. اب میری باتیں سنیے. اب موسیٰ کو صرف شرف ملا، لیکن چرچ کے ہر ایک فرد کو شرف اعزاز ملے گا کہ وہ خدا کے چہرے کا جلال دیکھے. ہیلیلویا. اچھا، وہ نقاب ڈال لیتا تھا، لیکن ہمارے اوپر بے نقاب دستیاب ہوگا. پڑھیے ذرا پھر سے. مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس اچھا ٹھیک ہے، خدا کا جلال اب ہمارے چہروں سے منعکس ہوگا. اور یہ یاد رکھیے کہ بے نقاب چہروں سے. بولے کیا؟ بے نقاب. اچھا، وہ نقاب والے چہرہ تھا، اس نے نقاب لیا تھا، لیکن اب ہمارے بے نقاب چہروں پر کیا ہوگا؟ جلال منعکس ہوگا. ہم گناہ کا اقرار کر کے اور اسے ترک کر کے خدا کے ساتھ اور اپنے ساتھ پورے طور پر دیانتدار رہ کر اپنے چہرے کو بے نقاب رکھ سکتے ہیں. بولو ہیلیلویا. اور آگے لکھا ہے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں. اب اس کو دیکھتے ہیں. اگلا قدم خداوند کے جلال کو آئینہ میں دیکھنے کا ہے. ہیلیلویا. اگلا آئینہ کو دائرہ لگائیں، آئینے کو. اگلا قدم جو ہے وہ خدا کے جلال کو آئینہ میں دیکھنے کا ہے. آئینہ کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. آئینہ کو دائرہ لگا کر لکھ دیجئے خدا کا کلام. جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اپنی پوری حشمت اور شوکت کے ساتھ جلوہ فرماتا نظر آتا ہے. ابھی ہم اس کو روبرو نہیں دیکھتے، بلکہ اسے کلام پاک میں منعکس دیکھتے ہیں. آئینہ چ دیکھنے نا ہوتا جلال. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، متی کی انجیل اس کے 7ویں باب میں جب وہ پہاڑ پر تھا تو وہ جلالی ہو گیا. جلال اس کے چہرے پر، کپڑوں پر، پوشاک اس کی سفید. تو اب ہم کس میں دیکھتے ہیں؟ آئینہ میں دیکھتے ہیں. آئینہ میں کیا مراد ہے؟ خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں. غور کریں کہ یہ خداوند کا جلال، انڈر لائن کریں خداوند کا جلال. یہاں پولس یسوع کے اخلاق حسن خوبصورتی کی بات نہیں کر رہا. اس دنیا میں بطور بشر اس سے ظاہر ہوتی تھی، بلکہ اس کے موجودہ جلال کی بات کر رہا ہے جو اس کو خدا کے دائنے ہاتھ سرفراز ہونے میں حاصل ہے. خدا کا خادم ڈینی کہتا ہے مسیح کے جلال کی یہ بات وہ کہتا ہے. ذرا سنیے وہ کیا کہتا ہے. کہتا ہے ڈینی، خدا کا خادم کہتا ہے کہ وہ پاپ کے ساتھ تخت نشین ہے، کہ وہ کلیسیا کا سر ہے، تمام الہ فضل کا مالک اور دینے والا ہے، کہ وہ دنیا کا منصف ہو کر آنے والا ہے، کہ وہ ہر دشمن قوت کا فاتح ہے، کہ وہ اپنے لوگوں کا شافع ہے، اور مختصر یہ کہ وہ اس تمام شوکت حشمت کا مالک ہے جو اس کے شانہ منصف کے شایان ہے. چونکہ اب ہم دیکھیں، ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جائیں گے. ادھر میری طرف دیکھیں. اب یہاں پر جب پولس خدا کے جلال کی بات کر رہا ہے تو وہ اس کے زمینی اخلاق کی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ جو جلال اسے باپ کی داہنی طرف بیٹھ کر ملا، بالکل اس کے جلال میں ہم درجہ بدرجہ بدلتے جائیں گے. ہیلیلویا. پہلے یہ جلال صرف موسیٰ نے دیکھا تھا اور وہ نقاب والا تھا، لیکن میں اور آپ اس کے جلال میں شامل ہوں گے اور ہمارے چہروں پر نقاب نہیں ہوگا، اور ہمیں وہ جلال ملے گا جو باپ کی دائنی طرف بیٹھا اسے وہ جلال ملتا ہے. اور اب جو ہم نے انڈر لائن کیا نا، ہم، میرے پیچھے بولے،
ہاتھ رکھ کر اپنے پر بولے ہم اسی جلال, ایتے دیکھو ایتے لکھا ہے اسی جلال, اوئی والے جلال, اسی جلال میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں. یہ مختصر طور پر مسیحی پاکیزگی کا بھید ہے. بولو ہیلیلویا. مسیح پر نظر کرنا اپنے پر نہیں, کیونکہ اس سے صرف شکست حاصل ہوتی. جب آپ اپنے پر نظر کریں گے شکست حاصل ہوگی. جب آپ یسوع پر نظر کریں گے آپ کو پاکیزگی بھی حاصل ہوگی, آپ کو جلال بھی حاصل ہوگا, آپ کو جوائے بھی حاصل ہوگا, آپ کو بلیسنگ بھی حاصل ہوگی, آپ کو انوائنٹنگ بھی حاصل ہوگی, آپ کو پیس بھی حاصل ہوگا. ہیلیلویا. جب ہم مسیح پر نظر کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی درجہ بدرجہ بدلتی جاتی ہے. ہیلیلویا. اس کے جلال میں, اس کی پیس میں, اس کے جوائے میں, اس کی بلیسنگ میں, اس کی انوائنٹنگ میں, اس کی پاکیزگی میں. اس طرح جب ہم خداوند پر نظر کرتے ہیں, اپنے پر نظر کریں گے تو شکست, اپنے پر نظر کریں گے تو مایوسی, اپنے پر نظر کریں گے تو بے برکتی, اپنے پر نظر کریں گے تو وداؤٹ انوائنٹنگ, اپنے پر نظر کریں گے تو پیس کی بجائے بے چین ہوں گے, اپنے پر نظر کریں گے تو بے رونق اور جلال سے خالی ہوں گے. لیکن جب خداوند کے جلال پر نظر کرتے رہنا ہے تو اس طرح ہم کیا ہوں گے, درجہ بدرجہ اس کی مانند بنتے جائیں گے. یہ حیرت ناک تبدیل کرنے والا عمل ہے. کیڑا؟ درجہ بدرجہ. بولو درجہ بدرجہ ہوتا ہے. یعنی ہم جلال کے ایک درجے سے ترقی کر کے دوسرے درجے تک جا پہنچیں گے. بولو ہیلیلویا. میں کل جب میں آیا تھا تو میں گیت میں ایک درجہ بتا رہا تھا. بھائی دعا دا ایک درجہ تے آئے خداوند میرے سر تو پیڑ دور کر دے, خداوند منو اگ تو بچالا, سلاب تو بچالا, پانی تو بچالا, کالے پانی تو بچالا, ایدے تو بچالا. لیکن ایک درجہ یہ ہے, خداوند نہ بچا لیکن اس 7 گنا آگ میں تو میرے ساتھ آ جا. خداوند پتمس دے جزیرے چو نہ کڈ پر تو میرے نال آ جا. ہیلیلویا. تو جب خداوند ساتھ آ جائے گا تو پتمس کا جزیرے میں آپ آسمان لکھنے لگیں گے, اور جب خداوند ساتھ آ جائے گا 7 گنا آگ میں تو آگ ٹھنڈی ٹھار لگنے لگے گی. بولو ہیلیلویا. تو آج چرچ اس درجے پر نہیں ہے. سنیں میری بات. چلے مثال کے طور پر آپ نے کہا خداوند بیماری دور ہو جائے, چلے ہوگی, لیکن آپ نے مسیح کو تجربہ نہیں کیا. کاش آپ اس آگ میں رہتے اور مسیح کو آنے دیتے تے آگ بھی ٹھنڈی ٹھار رہنی سی. ایک صبر درجہ یہ ہونا تھا کہ آپ کے پاس مسیح کا تجربہ بھی ہونا تھا. آج لوگوں کے پاس گواہی ہے کہ میری بیماری دور ہوگی, لیکن ان کے پاس یہ گواہی نہیں ہے کہ میں نے یسوع کو پا لیا اس آگ میں. تو پولس کہتا ہے اچھا, موسیٰ کہتا ہے, داؤد کہتا ہے اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی, میں نے تیرے آئین سیکھ لیے, میں نے تجھے سیکھ لیا, میں نے تجھے پا لیا. تو آج لوگ بیماری سے آزاد ہو جاتے ہیں لیکن شفا نہیں پاتے. درجہ بدرجہ ترقی کرتے دوسرے درجے پر پہنچتے. یہ لمحہ بھر میں تبدیلی کا معاملہ نہیں ہے. ایک گل یاد رکھنا, نوے عیسائی بنے تو شمپنگ کی بوتل کی طرح کھل کے پھر فارغ ہو گئے. چلو بھی ہن کتے گی بھی وہ سپرائٹ دا گیس نکل گیا پھر. تو درجہ بدرجہ بدرجہ مضبوط مسیحی کیا بنتا ہے؟ درجہ بدرجہ. مسیحی زندگی میں کوئی ایسا تجربہ نہیں ہے جو لمحہ بھر میں مسیح کے ساتھ مشابہت پیدا کر دے. ایک لمحے میں ایسا نہیں ہوگا, بلکہ یہ ایک عمل ہے. اچانک نمودار ہونے والی کیفیت نہیں ہے. یہ شریعت کے مٹنے والی جلال کی مانند نہیں ہے, بلکہ ہر دم بڑھنے والا جلال ہے. بولو ہیلیلویا. میں آپ کو بتاؤں, مجھے آج اتنے سال مسیح میں ہو گئے, آج بھی میں ہر روز مسیح میں بدل رہا ہوں. تو میں حیران ہوں, لوگ کوئی دن چ وہ کہندے نے نوی فقیر نہیں تے دن نوی دن نہیں تو وہ دن ہی وہ کہندے بس جی بس ہن میں ہی ہو گیا. وہ خرے مسیح تو بھی 4. وہ پھر میں حیران ہوتا ہوں, وہ لوگ پھر لوگوں کی باتیں سن کر ہنسی آ رہی ہوتی ہے. کوچ بھی یسوع دس رہا, واش روم بھی یسوع دس رہا, پتہ نہیں کیا کیا وہ بول رہے ہوتے ہیں, مجھے تو سمجھ سے ہی باہر آتی. اکثر بھائی آصف بھی کہندا واہ بھائی خدا ایڈا ویلا سب نو چھڑ کے دے نال ہی لگا ہے. تو ایسا نہیں ہے, آپ کو ہر روز پڑھنا ہے, ہر روز درجہ بدرجہ. اس عجیب شاندار عمل کی قوت خدا کا پاک روح ہے. اے جڑا عمل ہے خدا کا پاک روح کرتا ہے. کیا لکھا ہے؟ اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے. لکھا ہوا ہے
ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਜਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, जो हर रोज तुम्हारी मदद करता है, हेल्प करता है, गाइड करता है, टीच करता है, वो होली स्पिरिट है। क्या लिखा है यहां पर जरा देखिए, उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है, यानी जब हम जलाल के खुदावंद को देखते हैं तो उसका मुताला करें, तो उस पर गौर व गौश करते हैं और उसकी हमद करते हुए उस पर नजर करते हैं, तो खुदा का रूह, बोले खुदावंद का रूह, खुदावंद का रूह, और उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है, खुदावंद का रूह हमारे जिंदगी में काम करता है, हमारे रोज बरोज मसीह के मुशाबा होते जाने का अजीब मोजा रूनमा होता है। रब्बा रब्बा रका शद्दा रब्बा रा, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, हालेलुया, होली स्पिरिट चेंज इनटू आवर राइट लाइफ, ग्लोरी टू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। हर रोज वो हमें खुदा के जलाल में बदलता है, हालेलुया। तो ड्राबी खुदा का खादम कहता है, जरा देखिए ड्राबी मुतवज्जो करता है स्टीफनस किस तरह खुदावंद को देखने से तब्दील होता था। वो कहता है हमको ये अमल स्टीफनस में नजर आता है जब उसे संसार किया जा रहा था। वो ऊपर नजर उठाता है और खुदा और यीशु का जलाल देखता है। मसीह ने कहा था, ऐ बाप इनको माफ कर, क्यों ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और खुदा के जलाल में यीशु का नजारा स्टीफनस के दिल में ये दुआ उभारता है, ऐ खुदावंद ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। फिर मसीह सलीब पर कहता है, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। और स्टीफनस कहता है, ऐ खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। वो मसीह की सूरत पर तब्दील हो गया। बोलो हालेलुया। चर्च, जब हम खुदा के जलाल को देखते हैं, जब हम खुदावंद के तख्त को देखते हैं, तो हम दर्जा बदर्जा मसीह के उसी जलाल की तरह बदलते जाते हैं। ऐसे देखो स्टीफनस बदले, वो हूबहू मसीह की मानिंद होता चला गया। मैं कहता हूं जिस दिन तुम पर खुदा का जलाल पड़ेगा, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा देखना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा चलना फिरना चर्च मसीह की मानिंद लगने लगेगा। हालेलुया। सो चुनाचा नए अहदनामे के अफजल तरीन जलाल पर गौर करो। पुराने अहदनामे में तो सिर्फ एक आदमी के चेहरे पर जलाल आया था चर्च, लेकिन आज ये खुदा के हर एक फर्जंद का खून खरीदा इस्तिकाक है। हालेलुया। हमें खून के वसीला से ये इस्तिकाक मिला है। मजीद बरा सिर्फ अपने चेहरों से खुदा का जलाल मुनक्कस करने की बजाय हम सब लिखे, हम सब जो नए अहदनामे में है, वाकई उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। लुग़वी मानी है काया पलटती जाती है। बोलो काया पलटती। ऐसे तो लिखा है ना दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं, तो इसका मतलब है लुग़वी मतलब काया पलटती जाती है। मूसा के चेहरे से तो जलाल मुनक्कस होता था, जबकि हमारे चेहरे के अंदर से जलाल की शुआएं बिखरती हैं। हालेलुया। सो इसी तरह पौलुस ने अहदनामे की आरफाना और गहराई और रूहानी तशरी और पुराने अहद के साथ इसका तकाबला जो है उसका कंपैरिजन खत्म करता है। आए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, शुक्र गुजारी करें उस जलाल के लिए जो पुराने अहदनामे से बेहतर है, उस अहद के लिए जो पुराने अहदनामे से बेहतर है, उस मसीह के लिए जो रूह है, उस रूह कुछ के लिए जो हमें दर्जा बदर्जा बदलता है। आए बेटी चंदा के साथ मिलकर आज के कलाम के लिए जितने लोग ऑनलाइन हैं उनके लिए, और जितनों की दरख्वास्त कलीसिया में उनके लिए, और होली वीक की तमाम शुक्रगुजारी करते हैं। आए खुदा के हुजूर दुआ करें और मेरे ट्रिप के लिए भी जो है दुआ करें मलेशिया।